وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو کہ پکی ہو۔ یا اللہ اگر کوئی بندہ پکی توبہ کرتا ہے ایسے بندے کو انعام کیا عطا کیا جائے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے ویسے بندے کے میں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ یا اللہ اس کے علاوہ اور کیا بندے کو عطا کیا جاتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جب بندے کے میں گناہوں کو معاف فرماتا ہوں تو بندے کو میں جنت عطا کر دیتا ہوں۔ یا اللہ اگر کوئی بندہ تیرا حکم نہ مانے، قرآن کا انکار کر دے، تیرے محبوب کا انکار کر دے تو یا اللہ ایسے لوگوں کو تو سزا کیا دیتا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ہمارے انبیاء کو جھٹلایا، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے فی نار جہنم، ایسے لوگوں کو میں جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ یا اللہ یہودی تو کہتے ہیں ہم دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے، اگر ہم گئے بھی تو وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یا اللہ وہ تو کہتے ہیں اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو صرف 6 دنوں کے لیے جائیں گے اور پھر ہمیں نکال دیا جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا بالکل وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، خالدین فیہا، وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ دوزخ کیا چیز ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک ہم شر البریہ، دوزخ جو ہے یہ بہت ہی گندا اور برا ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ یہ تو وہ لوگ ٹھہرے جن لوگوں نے توبہ و استغفار نہ کیا، جن لوگوں نے تیرا انکار کیا، یا اللہ جن لوگوں نے تیرا کہنا مانا، جن نے تیرے محبوب کیا کہنا مانا، یا اللہ ایسے بندوں کو تو انعام کیا عطا کرے گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کا ٹھکانہ یہ ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ایسے لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق بسر کی، جنہوں نے میرے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو میں جنت عطا کروں گا۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کیا کریں۔ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ جو کہ نصوحا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرے، رجوع کرنے کے بعد پھر بندہ گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے، ایسی توبہ کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ یا پھر یوں آسانی کے ساتھ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک بار بندہ کمان سے تیر کو نکال دے تو اس کا واپس لوٹنا ناممکن ہوتا ہے، اس طرح جب بندہ توبہ کرے اور پکی توبہ کر لے اور پھر بندہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے تو ایسی توبہ کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ سامعین احتشام آئیں دیکھتے ہیں بندہ توبہ کرتا کس بارے میں ہے۔ یاد رکھے جب بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو بندہ پھر توبہ کرتا ہے۔ تو دوستو آئیں دیکھتے ہیں گناہ کے متعلق، گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کی دوستو اقسام ہے، دیکھنا پڑتا ہے گناہ یہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے یا یہ گناہ بندے اور بندے کے درمیان ہے۔ اگر گناہ ہو بندے اور اللہ کے درمیان تو پھر اس کی 3 اقسام ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آئے، شرمندہ ہو
اور آ کر توبہ و استغفار کرے، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ توبہ و استغفار کرے تو اس پر ڈٹ جائے، آئندہ کبھی بھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کی طرف کبھی نہ لوٹے۔ دوستو یہ تھی توبہ اور یہ تھا گناہ جب بندے اور اللہ کے درمیان ہو۔ تو آئیں دیکھتے ہیں جب گناہ بندے اور بندے کے درمیان ہو اس کی صورتیں کتنی ہیں۔ دوستو جب گناہ بندے اور بندے کے درمیان ہو تو پھر اس کی 4 صورتیں ہیں۔ 3 صورتیں تو یہی ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جب بندے نے کسی بندے کا مال غصب کیا، جتنی دیر تک اس بندے کا مال واپس نہیں کرے گا اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جتنی دیر تک اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا اللہ وحدہ لا شریک بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ دوستو یہ تھی تقسیم گناہ کے بارے میں کہ گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے یا وہ گناہ بندے اور بندے کے درمیان میں ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی بندے پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اور یاد رکھیں اگر کسی بندے نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے، اتنی دیر تک وہ بندہ اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا اللہ وحدہ لا شریک بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کرتے رہا کریں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں توبہ و استغفار کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ دوستو دیکھ لیں یہ نبیوں کے امام ہیں، یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، پھر بھی آپ دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ کریم نے اتنی شانیں ان کو عطا کی، اس کے باوجود دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ کس لیے؟ تعلیمی امت کے لیے، لوگوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے، اے لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر بھی میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اے لوگوں تم بھی توبہ و استغفار کیا کرو۔ دوستو ہمیں چاہیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے استغفار کیا کریں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو نوازتا کیسے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے توبہ و استغفار کیا کسی گناہ پر اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک جس فرشتے نے اس بندے کا گناہ لکھا ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس فرشتے کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک اللہ وحدہ لا شریک بندے کے تمام اعضاء کو جو اس گناہ پر گواہ ہوتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان تمام کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک جب وہ بندہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے گناہ پر کوئی بھی گواہ نہیں ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو پھر جنت عطا کر دے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے توبہ و استغفار کی اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیا اور اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کیا کریں۔ آئیں مزید استغفار کے بارے میں جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم دن کو اور رات کو اپنا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کوئی ایسا بندہ جو استغفار کر لے، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اس بندے کو میں جنت عطا کر دوں۔
یعنی کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اس سے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کرتے رہا کریں، کیونکہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر کچھ الفاظ یوں ہیں کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر بات کو آسان کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ جنگل میں ہے، اس کی سواری گم ہو گئی اور اس کی سواری کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ جب وہ سواری گم ہو گئی تو بندہ مایوس ہو گیا، مایوس ہو کر لیٹ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے کیا دیکھا؟ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہے۔ تو بتائیں وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے اس بندے سے بھی زیادہ اللہ وحدہ لا شریک خوش ہوتا ہے۔ آگے الفاظ کچھ یوں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کی سواری بندے کو مل جائے وہ بندہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے ہوئے غلطی کر بیٹھتا ہے اور وہ بندہ یہ کہہ دیتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی کہ خوشی کی وجہ سے وہ بندہ کیا کر بیٹھتا ہے؟ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے نا اللہ وحدہ لا شریک اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کیا کریں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔